میری دنیا میں پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے کہ تعلیم کا شعبہ کس قدر نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ احمد پور سیال کا ایک مسجد مکتب سکول جہاں غریب طلباء کو تعلیم کی سہولت فراہم کی جانی تھی، اب وہاں بھینسوں کا باڑا بنا ہوا ہے، جبکہ ارباب اختیار کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ تفصیلات جانتے ہیں وحید بھٹا کی اس رپورٹ میں۔ احمد پور سیال سے میں ہوں ملک عبدالوحید بھٹا اور اس وقت میں موجود ہوں مسجد مکتب سکول پیر عبدالرحمان میں۔ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی طرف سے 1989 میں بنایا جانے والا گورنمنٹ مسجد مکتب سکول پیر عبدالرحمان جنوبی اب گائے اور بھینسوں کے بھانا میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اس کی بلڈنگ 1991 میں بنائی گئی، جس میں ایک ہال کمرہ اور برآمدہ شامل تھا، لیکن اب وہاں نہ تو کمرہ ہے اور نہ ہی پڑھنے والے۔ 2007 کے اختتام میں عربیہ رضویہ پیر عبدالرحمان میں یہ سکول ضم کر دیا گیا۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ اس کی بلڈنگ مدرسہ کے محتمم نے گرا دی اور اس سے حاصل ہونے والا مٹیریل بیچ دیا، جبکہ مدرسہ کے محتمم کا کہنا ہے کہ اس کی نیلامی ایڈیو جنگ نے کر دی تھی، جبکہ اس وقت کے ڈپٹی ایجوکیشن ملک حبیب اللہ کا کہنا ہے کہ نیلامی نہیں ہوئی تھی، محتمم صاحب جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں۔ اہل علاقہ نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ یہاں سکول ری اوپن کیا جائے۔ ملک عبدالوحید بھٹا، دنیا نیوز، احمد پور سیال۔ پاکستان کے تاریخی اور قدیمی شہر چنیوٹ میں تاریخی عمارت عمر حیات محل گلزار منزل چنیوٹ کو شیخ عمر حیات نے 1930 میں بنوایا۔ شیخ عمر حیات 1935 میں وفات پا گئے اور چنیوٹ کے مشہور قبرستان راجے والی میں دفن ہے۔ اس خاندان کے بعد یہ محل ویران ہو گیا اور اس میں یتیم خانہ بنا دیا گیا۔ 1990 میں ڈپٹی کمشنر جھنگ میاں اطہر طاہر نے اس تاریخی ورثے کو بچایا۔ اس کی تعمیر و مرمت کروا کر اس میں پبلک لائبریری بنا دی گئی، جہاں لائبریری میں علم پروری ہو رہی ہے۔ فن تعمیر کے لحاظ سے یہ عمارت بھی پرانا محل ہونے کے ناطے سیاحوں کے لیے اپنے اندر بے پناہ کشش رکھے ہوئے ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس عمارت کی خستہ حالی دور کی جائے، عمارت میں ایک تسلسل کے ساتھ مرمت کا کام کروایا جائے۔ اگر اس تاریخی عمارت کی دوبارہ مرمت نہ کی گئی تو یہ عمارت کھنڈر بن جائے گی۔ کچھ لوگوں نے دلچسپی لے کر کاشی گری نقش و نگار اجاگر کر کے اس تاریخی عمارت عمر حیات محل کو بچانے کی کوشش کی، لیکن اب یہ عمارت ایک بار پھر بربادی کی طرف جا رہی ہے۔ اس لیے حکام بالا اور محکمہ آثار قدیمہ عمر حیات محل کی تعمیر و مرمت میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ اس عمارت کو دیکھنے کے لیے مختلف شہروں سے اور بیرون ممالک سے بھی لوگ آتے ہیں۔ ناظرین، پنجاب کے بعد اب آپ کو لیے چلتے ہیں گلگت بلتستان کی حسین وادیوں کی طرف اور نظر ڈالتے ہیں علاقے کی چند اہم خبروں اور رپورٹس پر۔ ناظرین، عطا آباد میں قدرتی جھیل بننے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال نے ملک کے ہر فرد کو پریشان کیا، خصوصاً علاقے کے مکینوں کو مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑا، جس میں نقل مکانی بھی شامل ہے۔ ادھر نقل مکانی کر کے آنے والوں کو کیمپوں میں بھی مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تاہم حکومت اور فلاحی ادارے مل کر صورتحال کی بہتری کے لیے کوشاں ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں خالد حسین سے۔ عطا آباد جھیل ٹوٹنے کے خدشے کے پیش نظر نومل، کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی، دنیور اور مختلف کیمپوں میں رہائش پذیر آر ڈی پیز کو صحت کی سہولیات کی کمی کے باعث مشکلات کا سامنا ہے۔ یہاں پر علاج نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں مجبوراً ڈی ایچ کے اسپتال لے جانا پڑتا ہے۔ 4-5 گھنٹے کے لیے یہاں پر ڈاکٹرز ہوتے ہیں اور جو رات کو بائس کورس کے تھرو یہ فرسٹ ایڈ دی جا رہی ہے۔ گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ساتھ وبائی امراض بھی تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ عملہ تعینات ہے، دوائیں موجود ہیں، اگر کسی اہلکار نے غفلت کی ہے اس کے خلاف پورا ایکشن ہوگا۔ ان کیمپوں میں مقیم رہائش پذیر آر ڈی پیز نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ صحت کی سہولیات کو یقینی بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات کریں۔ کیمرہ مین شاہد کریم کے ساتھ خالد حسین، دنیا نیوز، دنیور، گلگت۔ گلمت میں پانی کی سطح میں اضافے نے مقامی لوگوں کی مشکلات میں اضافہ کر کے انہیں اپنی املاک خود تلف کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں عارف یوسف سے اپنی اس رپورٹ میں۔ گندم کی فصل کو جڑوں سے اکاڑنے میں مصروف گلمت کی یہ خواتین فصل کاٹنے کی اپنی کسی مقامی تہوار میں شامل نہیں، بلکہ رہائش کے لیے متبادل جگہ کے حصول کی خاطر انہیں فصل پکنے سے پہلے اکاڑنی پڑ رہی ہے، کیونکہ ان کے گھر پانی کی نظر ہو رہے ہیں۔ نقصان تو ہمارا بہت زیادہ ہو گیا ہے اور فصل ہم اس لیے کاٹ رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا اپنا گھر اکاڑ کے یہاں پہ ابھی ہم ٹینٹ لگائیں گے اور یہیں پہ جو ہے ہم رہیں گے، کیونکہ ہمارا گھر بار جو ہے نا وہ پانی میں ڈوب گیا ہے۔ زیادہ نقصان سے بچنے کی خاطر علاقہ کے مرد عمارتی لکڑی بچانے کی کوشش میں اپنے گھر آپ ہی توڑنے پر مجبور ہیں، جبکہ وہ حکومتی اقدامات پر بھی لب کشائی کرتے نظر آتے ہیں۔ ہم اس وقت پانی میں ڈوب رہے ہیں اور ابھی مکان جو اکھاڑ رہا ہے، سامان لا رہا ہے حکومت کی طرف سے، فی الحال کوئی
خاص وہ امداد نہیں آ رہا ہے۔ عطاباد سرد جھیل جو اب دریا کی شکل اختیار کر چکا ہے نے جہاں عام لوگوں کے سینکڑوں مکانات کو نگل لیا، وہیں پر گلمت کے مقام پر گلگت بلتستان اسمبلی کے رکن بھی اس کی تباہ کاریوں کی زد میں آئے۔ میرے ساتھ میرے فیملی کے کل ملا کے کوئی 9 گھر یہاں پانی کے زد میں آیا ہے اور کافی سارے گھر جو اکھاڑ لے، ہم نے باقی جو ہے نا 3-4 باقی ہے ان کو بھی ممکن ہے اکھاڑیں گے، تو حالات گمبھیر تو ہیں۔ جھیل سے پانی کی اخراج کے لیے بنائی جانے والی سپل وے سے پانی کے کم بہاؤ کی وجہ سے پہاڑوں میں گری گلمت کی خوبصورت وادی ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ڈوب رہی ہے۔ گلمت میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافے کی وجہ سے اپنے گھروں اور اپنے فصلوں کو اپنے ہاتھوں سے اکاڑنے پر مجبور لوگ اپنی بحالی کے لیے مؤثر حکومتی اقدامات کے منتظر ہیں۔ کیمرامین فرحاد علی فاروق کے ساتھ عارف یوسف زئی، دنیا نیوز، گلمت، گجال۔ ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، امید ہے میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کی یہ کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری کوشش ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے عوام کو ملک کے دور دراز علاقوں کے مسائل اور خبروں سے باخبر رکھیں، اس کے ساتھ ساتھ تاریخ اور ثقافت کے پہلوؤں کو بھی اجاگر کریں تاکہ پاکستان کے بارے میں بیرونی دنیا میں پائے جانے والے امیج کو بہتر کیا جا سکے۔ آپ کے تعاون سے پروگرام میں مزید بہتری کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ اپنی تجاویز اور آراء کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں، mdmd@duniatv.tv۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، پھر حاضر ہوں گے علاقائی خبروں کے گلدستے اور عوامی مسائل کی نشاندہی کرتی رپورٹس کے ساتھ۔ اپنی میزبان امینہ خان اور میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔